لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت گرامی، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس پاک، جسے بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک آپ عشق و وفا کی روشنی میں سماعت بھی کر رہے ہیں اور اپنے قلب کو منور و تابہ بھی بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بڑے چیدہ افراد شہر کے تمام مغیور سجی سے عقیدہ مسلمان تشریف رکھتے ہیں۔ اس وقت منبر پاک پر تمام مشاہیر علماء کرام مفتیان احترام تشریف رکھتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا مجمع ہے، اور جو اہل سنت ہوتے ہیں یعنی سنتوں کو اچھے انداز میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا جو مزاج رکھتے ہیں، وہ نبی کی عشق میں جیتے ہیں، صحابہ کے کردار کی روشنی میں جیتے ہیں، حسن و امام حسین کی محبت میں اپنی زندگی کو پروان چڑھاتے ہیں، اولیاء کے کردار کی روشنی میں اپنے صبح و شام کو گزارتے ہیں، اور پھر رضا کی عشق کی وفا کو لے کر اپنی زندگی کو کامیاب اور کامرا بنانے کا مزاج رکھتے ہیں۔ ہمیں وپکشی دلوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ الحمدللہ دنیا میں بھی ہماری پارٹی فل بہمت سے ہے، اور آخرت میں بھی ہماری ہی پارٹی ہو۔ وپکشی تو یہاں بھی چلاتے رہیں گے، بھونکتے رہیں گے، ان کا کام بھونکنا ہے۔ کبھی علی کے شیروں کو ان بھونکنے والوں سے کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ فکر کو بہتر بنا کر رکھیے۔ خطابات آپ نے سماعت فرمائے ہیں، کچھ دیر ہم حسینی بن کر حسین کے کردار کی زندگی کو سماعت کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم ومنی بسر و ساما مدد قبلہ دین مدد قوہ امام مدد ماگدائیم تو سلطانی زمانہ ہستی ہستدارین تمنا شاہ جیلا مدد مگر دابی ولو افتاد کشتی رئی فاری شکستارہ تمستی بحق سید عثمان ہارو مدد کن یا معین الدین چشتی، اور قادریم نارے یا غوث اعظم زنم زمز شاہ میر محمد قطب عالم زنم، اور قادریم نارے یا غوث اعظم زنم زمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم۔ ہم اہل سنت ہیں، قادری ہیں، برکاتی ہیں، رضوی ہیں، نوری ہیں، برہانی ہے، سلامی ہے۔
اشرفی ہے، نوری ہے، کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہے، مگر ہمارے کردار زندگی میں یہ اصول ہے کہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے۔ ہم نے یہ نہیں کہا اے مولا رحم کر، کرم کر، بلکہ ہم نے عرض کیا یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ رب کو واسطہ دیا محبوب کو، محبوب کو واسطہ دیا رب کا۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ مشکلیں حل کر چاہیے، مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رب شہید کربلا کے واسطے۔ ذکر شہدائے کربلا حضور سے ملت زندہ باد زندہ باد۔ مشکلیں حل کر شہید مشکل کشا کے واسطے۔ تم سے بڑا علی والا کون ہوگا؟ علی میرے دادا۔ تم کیا بھکتی کے شوربہ علی کو جانو گے؟ علی کا خون رگوں میں ہے، حسن کا خون رگوں میں ہے، حسین کا خون رگوں میں ہے۔ ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے، تو تیر آزمائے ہم جگر آزمائے۔ حسین کا جھوٹا نعرہ مت لگا، حسین والا جو ہوتا ہے وہ بے نمازی عیار نہیں ہوتا ہے، جو حسین والا ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کا سچا وفادار ہوتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ مشکلیں حل کر شہید مشکل کشا کے واسطے، کربلائے جتنی بھی بلائیں جبل پور کو گھیرے ہیں حسین، جتنی بھی وبائیں جبل پور کو گھیرے ہیں حسین، کربلائے شہید کربلا کے واسطے۔ ہم شہید کربلا والے ہیں۔ کربلا میں حسین نے یزید کی آندھیاں جتنی اٹھ رہی تھی، یزید کے فتنے جتنے اٹھ رہے تھے، جتنے بھی کنجیڑی تھے، جتنے بھی بھنگیڑی تھے، جتنے بھی عیار تھے، جتنے بھی لوبی تھے، جتنے بھی لالچی تھے، حسین اور حسین کے بیٹوں نے ایسا تحریک کیا ہے کہ نسلیں تباہ ہو گئی۔ قیامت کی صبح تک کوئی ان کا چراغ جلانے والا نہیں بچا۔ یہ حسین والے ہیں، یہ حسین والے ہیں۔ مسکراتے ہیں تو حسین کہتے ہیں، ہنسے تو حسین، خوش ہو تو حسین کو یاد کرے، غم میں ہو تو حسین کو یاد کرے، پریشانی میں الجھے تو علی کو یاد کرے، الجھنوں میں گرفتار ہو تو غوث کو یاد کرے۔ ہم کسی دنیا دار کو یاد نہیں کرتے ہیں، ہم سنی بریلوی ہیں، جب پریشان ہوتے ہیں تو جو مزاروں میں آرام فرما ہے ہم انہیں یاد کرتے ہیں۔ یہ کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے جتنے پاورفل ہیں، تمہارے تو سارے پاور ہاؤس ہی ختم ہو چکے ہیں، ہمارے جتنے پاورفل ہیں وہ بظاہر جب زمین کے اوپر تھے، جب بھی وہ زندہ تھے، اور جب زمین کے اندر ہے تب بھی وہ زندہ۔ مرنے کا ترجمہ ہے اور ہمارے نزدیک موت کا مزہ چکھنے کا ترجمہ ہے۔ جب ایک ایمان والا نہیں مرتا ہے تو شہیدوں کا ایمان کیسے مرے؟
ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں. اپنے ذہن و فکر کو بہتر بنا کر رکھیے. آڑی ٹیڑھی ترکیب اور چوکڑی مت چلنے کی کوشش کیجیے، ورنہ حسین نے ہمیں تلوار چلانا سکھایا. ہم تلوار چلانا بھی جانتے ہیں اور رضا کے نیزوں سے مار مارنا بھی جانتے ہیں، اور یہ کہنا بھی جانتے ہیں کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ عدو کے سینے میں غار ہے، جسے جمع جوئی کا وار ہے وہی مار مار سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علی اصغر نے ایسا نگاہوں کی مار مارا، علی اصغر نے ایسی نگاہوں کی مار مارا یزیدیوں کا کہ آج تک کہیں پانی مانگنے کے لیے بھی نظر نہیں آ رہا. اور ہر طرف حسین کی سبیلیں نظر آ رہے ہیں، حسین کی شربت نظر آ رہا ہے. پوچھنا چاہتا ہوں آخر کیا ہے؟ کہوں گا اس لیے کہ حسین نے پیاسے رہ کر نانا کی امت کی پیاس کو بجھا دیا ہے. حسین نے پیاسے رہ کر نانا کی امت کو ایسی پیاس بجھا دی ہے کہ قیامت کی صبح تک جو بھی ہوگا وہ مصطفیٰ کا غلام ہوتا جائے گا، اور جو مصطفیٰ کا غلام ہوگا وہ ایمان کی دولت کو لے کر دنیا سے جاتا ہوا نظر آئے گا. حسین والے اسے اپنے کو بھی آواز بہت کھینچ سونی حسین والے، حسین والا جو ہوتا ہے حسین میں حسن بھی ہے اور حسین بھی ہے. حسین میں حسن بھی ہے اور حسین بھی، اور حسن اور حسین سے ہی حسن ہے. حسن اور حسین سے ہی حسن ہے. ان کے یہاں جتنے ہیں سب بدصورت ہے، اور جتنے ہی مصطفیٰ کے غلام ہیں وہی تو خوبصورت ہے. یہ جو خوبصورت ہوتے ہیں انہی کو مسکرانے کی ترکیب یاد ہوتی ہے نا. جو خوبصورت ہوتے ہیں انہی کو مسکرانے کی ترکیب یاد ہوتی ہے. ان کو تو نبی کا نام آنے سے مسکرانا تو آتا نہیں ہے، ان کو تو جلنا بھرنا آتا ہے. اور جو نبی کے وفادار ہوتے ہیں، جب نبی اور نبی کے نواسوں کا نام آتا ہے تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ کھل جاتی ہے. اس لیے کھل جاتی ہے کہ یوں مسکرائے جان سی گلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائے جان سی گلیوں میں پڑ گئی، یوں لب گشا ہوئے کہ گلستہ بنا دی. آج ذکر حسین کی محفل میں ہم حاضر ہیں، ذکر حسین کی ہم محفل میں حاضر ہیں. ذکر حسین کی محفل سے ہم جو ذکر کرتے ہیں حسین کا، حسین کے ذکر کی یہ برکت ہے کہ ہمارے قلب کا کینہ دور ہو جاتا ہے اور ہمیں جبل پور سے مدینہ نظر آ جاتا ہے. ہمیں جبل پور سے مدینہ نظر آتا ہے، اور مدینہ جب نظر آتا ہے تو ہمیں بریلی کے یاد اعلیٰ حضرت کی یاد آ جاتی ہے. دکھاتے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے. مدینہ ایسی بستی ہے جس بستی میں مصطفیٰ کہ وہ نواز جنہیں حسین کہا جاتا ہے، جنہوں نے اپنی مقدس زندگی کے لمحات اسی مدینے میں گزارے ہیں. مکہ المکرمہ کی وہ پاکیزہ دھرتی ہے جس مقدس سرزمین پر حسین نے اپنے زندگی کے لمحات گزارے ہیں. مکے کی گلیوں میں حسین کا بچپن گزرا ہے، مدینے کی گلیوں میں حسین کی زندگی گزری ہے. اور یہی وہ مدینے کی گلیاں ہیں جن پاکیزہ گلیوں کو کربلا کی جو ہے جب حسین کربلا تشریف لا رہے تھے تو مدینے کی ایک ایک گلی کو گواہ بنا کر حسین نے کہا تھا مدینے کی گلیوں گواہ رہنا، میں نانا کے دین کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں، میں نانا کے دین کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں، اور ایسی حفاظت کر دوں گا کہ قیامت کی صبح تک نبی کا دین جانا جائے گا، نبی کی شریعت جانی جاتی ہے. آج ہم حسین کی مقدس زندگی کو یاد کرتے ہیں. جبل پور والوں اپنی من گھڑنت کہانیوں سے اپنی زندگی کو برباد مت کرو. اپنی زندگیوں کو آباد اگر کرنا چاہتے ہو تو بغیر بن باپ کی اولادوں کے کہے ہوئے پر چلنا بند کرو. جن کے باپ کا نہ پتہ ہے نہ جن کے دادا کا پتہ ہے،
ایسے لوگوں کے کہنوں پر چلنا بند کرو اور اسی باپ کے بیٹے کی کہن بات کو مانو جس کا رشتہ مدینے کے مصطفیٰ سے جڑا. فکر سدھارو، اصول سدھارو. کتنے بڑے تم حسینی ہو تمہاری اوقات ہم جانتے ہیں. سچا جو حسینی ہوتا ہے اسے نئے کپڑے نظر نہیں آتے ہیں. جو سچا حسینی ہوتا ہے اسے 10 کلر نظر نہیں آتے ہیں. جو سچا حسینی ہوتا ہے اسے قرآن کی تاروں میں حسین نظر آتے ہیں. اسے حسین نظر آتے ہیں. جو حسین کو دیکھ لیتا ہے، دیدار کر لیتا ہے، پھر اس کو دنیا کی لہو و لعب نظر نہیں آتی ہے بلکہ مصطفیٰ کی شریعت نظر آتی ہے. اے لوگوں، ہم دنیا میں رہ جو جی رہے ہیں یہ حسین کے نانا کا صدقہ ہے. ہم دنیا میں جو کھا رہے ہیں یہ حسین کے نانا کا صدقہ ہے. ہم دنیا میں جو پی رہے ہیں یہ حسین کے نانا کا صدقہ ہے. ہم جو 2 آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ حسین کے نانا کا صدقہ ہے. ہم جو 2 پیروں سے چل رہے ہیں یہ حسین کے نانا کا صدقہ ہے. ہم جو 2 ہاتھوں سے لامے لامے ہاتھوں سے مانگ رہے ہیں یہ حسین کے نانا کا صدقہ ہے. ابھی تو بریلی کا امام فرماتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت، حضور بیان سے ملت. سبحان اللہ. آج ہمیں جو زندگی ملی ہے میاں، کربلا کی منظر کشی اپنے ذہن میں رکھے. کربلا کے معرکۃ العارض جنگ کو اپنے ذہن میں رکھے. تھوڑی دیر کے لیے بلموں، برچھوں، بھالیوں، تلواروں کو دور کرے. پھر کربلا میں حسین کو دیکھے. ایک طرف کفر تھا، ایک طرف مصطفیٰ کا دین تھا. ایک طرف تقوی و طہارت تھی، ایک طرف یزید تھا. ایک طرف ثانی و جابر و جاہل تھا، ایک طرف حسین نبی کی آغوش کا پروردہ تھا. ادھر دولت کی لالچ نظر آ رہا تھا، ادھر ملکیت اور سلطنت دکھ رہی تھی، ادھر غلاموں کو حسین کے قدموں کی برکت سے مصطفیٰ کی شفاعت نظر آ رہی تھی. آج نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، حضور بیان سے ملت. آج کربلا میں حسین نے ہمیں ذہن دیا، فکر دی، اصول دیے. جب سیدہ زینب اپنے شہزادوں کو لے کر حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آج کے بچے ہوتے تو ڈھول تماشے دیکھتے، مگر یہ زینب کے لال تھے. اپنی ماں سے ہلو ہلو کر کہہ رہے تھے ابھی ہمیں بھی ماموں کی بارگاہ میں لے چلو، ہم بھی اپنے ماموں کے ہاتھ میں سے تیار ہو کر ان کے نانا کے دین پر قربان ہونا چاہتے ہیں. وہ زینب آتی ہے کہ میں حسین میں عرض کرتی ہیں حسین میرے پاس کوئی کچھ اور تو نہیں ہے، یہ 2 بیٹے ہی ہیں، ان کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول کر لو حسین، ورنہ میدان محشر میں میں اپنی ماں فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ اے زینب میرا حسین کربلا میں تنہا تھا، تم نے کیا کیا؟ اے حسین میرے دونوں شہزادوں کی غلامی قبول کر لو تاکہ میدان محشر میں جب ماں فقیرہ کے سامنے حاضری ہو تو عرض کر دو امی جان میرے پاس کچھ نہیں تھا، 2 شہزادے تھے، میں نے اپنے بھائی کے قدموں پر انہیں قربان کر دیا ہے. وہ دونوں شہزادے حسین کے لپٹ جاتے ہیں قدموں سے. میرے حسین جب انہیں رن میں بھیجتے ہیں اور وہ دونوں شہزادے جب رن میں تشریف لے جاتے ہیں اور ننھی ننھی تلواریں
لے کر جب اول محمد حاضر ہوتے ہیں، یزیدی کہتے تم کیوں آئے ہو؟ اے یزید، یزیدی فوج سے آواز آتی ہے اے حسین کیا بڑے نہیں بچے؟ ان شہزادوں نے کہا ہمیں حسین نے نہیں بھیجا ہے، ہم حسین کے غلام ہیں، ہم بانجے نہیں ہیں، حسین کے غلام ہیں، ہم حسین پر قربان ہونے آئے ہیں اور اپنا نام جنتی غلاموں میں لکھوانے آئے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، حضور گیا سے ملت، آمد حضور گیا سے ملت، زندہ باد دونوں زندہ باد۔ شہزادے رن میں تشریف لے گئے، عمر کم سے نئے بچپنا ہے، مگر واہرے فاطمہ کے چمن کے شہزادوں، تمہاری جرأت کو سلام، تمہاری قوت کو سلام، تمہاری بہادری کو سلام، تمہاری شجاعت کو سلام، تمہاری سخاوت کو سلام۔ جب شہزادوں نے بل تو اپنی تلواریں چلائی ہیں تو لشکر بڑے بڑے یزیدیوں کو تحقیق کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آواز اٹھی ہے خیمہ یزیدی سے، یہ بچے ہیں، جب ان پیاسے بچوں کی بہادری کا عالم ہے تو حسین کے جوانوں کا کیا عالم ہوگا؟ یا سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اے لوگوں، یزیدی لشکر سے یہ آواز آئی ان سے ایک ایک کر کے مت لڑو، ورنہ پورا لشکر انہی ایک دونوں سے ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر ان کے ساتھ کچھ کرنا ہو تو یک بارگی ان پر حملہ کرو۔ اور وہی ہوا جب دونوں شہزادے خون میں لت پت ہو کر رن میں تشریف لاتے ہیں، میرے حسین آگے بڑھتے ہیں، دونوں شہزادوں کو کاندھے پر لے کر آتے ہیں اور اپنی بہن زینب سے فرماتے ہیں لو زینب، یہ تمہیں دونوں جنتی دولہا مبارک ہو، تمہیں یہ دونوں جنتی دولہا مبارک ہو۔ ہم آج اسی اول محمد کی شہادت کی بنیاد پر جو اسلام کی حقانیت پر للکارتے ہیں، اسلام کی حقانیت پر جو للکارتے ہیں، یہ اول محمد کی جرأت کی فکر کی بنیاد پر للکارتے بھی ہے اور انہی کی جرأت کی بنیاد پر بولنے کا مزاج بھی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، حضور گیا سے ملت، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد اصغر زندہ کی باد۔ شہادت، علی اصغر کی شہادت، حضرت عباس جو سکینہ کے لیے پانی لینے کے لیے تشریف لے گئے نہر فرات پر، صفوں کو چیر کر گھوڑے کو ڈال دیا رہے نہر فرات میں۔ آج جیسے ہوتے تو پانی دیکھ کر پہلے خود پی لیتے، عباس تو عباس ہے، عباس کے گھوڑے نے بھی پانی کو منہ نہ لگایا۔ اتنے وفادار وہ جانور بھی ہوا کرتے تھے، جب سیدوں نے پانی کو بھی حلق سے نہیں لیا ہے تو ہم کیسے اس پانی کو پی سکتے ہیں؟ مگر نہر فرات بدقسمتی کے شکار ہو کر آج بھی تڑپ تڑپ کر کہہ رہی ہے حسین ہم تو آپ کی اجازت کے منتظر تھے، ورنہ نہ عباس آتے ہم تو خود دوڑ کر آپ کے خیمے میں حاضر ہو جاتے۔ مگر اے حسین کیسے آتے جب آپ کے گھر میں جبریل بغیر اجازت نہیں آ سکتے؟ جب آپ کے گھر میں جبریل بغیر اجازت نہیں آ سکتے تو ہم بغیر اجازت آپ کے خیمے تک کیسے حاضر ہو جاتے؟ ورنہ حسین نگاہ ایک ڈال دیتے، ہم خیموں کو تو چوم لیتے آ کر اور ان یزیدیوں کو ایسا بہا کر لے جاتے کہ پوری دنیا انہیں ڈھونڈتی رہ جاتی مگر یہ کہیں پتہ نہ پاتے۔ آج ہم اسی حسین کی زندگی یاد کر رہے ہیں، یا یہ حسین کا کرم ہے جو ہم ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا شربت پی رہے ہیں۔ حسین نے پیاسے رہ کر ہمارے لیے پانی کا انتظام کر دیا، حسین نے بھوکے رہ کر ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دیا، حسین نے اپنا ہاتھ نہ دے کر ہمارے ایمان و عقیدے کو مضبوط کر دیا۔ آج مجاوروں کے چکر میں آ کر تم عقیدہ برباد کر رہے ہو۔ یہ بن باپ کے بن بہائے ہوئے اور اس سے جنمے ہوئے لوگوں کے چکر میں آ کر تم اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہو، جن کے نہ ماں کا پتہ ہے نہ جن کے باپ کا پتہ ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو بہت زیادہ علی علی نظر آتے ہیں،
ایسے لوگوں سے اپنے معاشرے کو بچائیے۔ جو سچے علی والے ہوتے ہیں ان کو اپنے باپ کا بھی پتہ معلوم ہوتا ہے، اپنے دادا کا نام بھی معلوم ہوتا ہے، اپنے پردادا کا بھی نام معلوم ہوتا ہے۔ جو زیادہ علی علی چلاتے ہیں نا، ان کو اپنے باپ کا نام معلوم ہی نہیں، اس لیے کہ ان کا گرو گھنٹال بھی خود ایسی ہی جنم لیتا ہے۔ جو یہ راتیں منا رہے ہیں، یہ راتیں کس کو کون سی راتیں ہوتی ہیں؟ علماء سے پوچھو ان راتوں کو کیا راتیں کہا جاتا ہے؟ جس میں نہ کوئی کسی کو دیکھنے، ہاتھ کو ہاتھ نظر نہ ہے، ایسی رات ہے جس میں نہ کسی کو معلوم نہ ہو یہ کون کس کا کون ہے، اور پھر ان نسلوں سے جو پیداوار ہو وہی ان کا سردار ہوتا ہے۔ ایسے حرام کے جنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہمارا پیشوا حلالی ہوتا ہے، ہمارا پیشوا حلالی ہوتا ہے۔ ہمیں ہمارے باپ کے نطفے کے صدقے میں ہماری ماں کی شکم سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اسے حلالی کہا جاتا ہے۔ اور جو حلالی ہوتا ہے وہی حسین کا سچا وفادار ہوتا ہے، وہی حضرت معاویہ کا وفادار ہوتا ہے۔ جتنے بھی مجاور آتے ہیں یہ سب حرام کی دولت پر زندگی گزارنے والے ہیں۔ ایسے مجاوروں سے اپنی ایمان و عقیدے کو محفوظ کرو۔ یہ ہاتھ پیر چموانے کے لائق نہیں ہے، ان کو تو لاٹھی بجانا چاہیے۔ یہ ہاتھ پیر چموانے والے نہیں ہیں، دین کے غدار ہیں، دین کے لٹیرے ہیں۔ خواجہ اجمیر کی اصل اولاد کو اجمیر سے بھگانے والے یہی مجاور ہے۔ یہ اجمیر کی اصل اولاد کو اجمیر سے منتقل کرانے والے یہی مجاور ہے۔ ایسے دین کے لٹیرے مجاوروں سے اپنی فکر کو بچائیے۔ جبلپور والوں، تمہیں کسی اجمیری مجاور کی ضرورت نہیں ہے، برہان ملت تمہارے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، لیکن مبارکباد ہے مولانا اکبر علی صاحب جنہوں نے سر پر پشت پناہی کے لیے حسین کے روزے کی تصویر لگائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے لیے کربلا میں یہی روزہ کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے لیے کربلا میں واہ واہ، کہیں ایک حسین کا روزہ کافی ہے۔ ہم گھر گھر حسین کا روزہ نہیں بناتے، کربلا دور ہے مگر حسین کی محبت تو ہمارے سینے کے قریب ہے۔ زندہ باد، کربلا ہزاروں میل دور ہے، ضرور ہے، مگر ایمان اور عقیدہ ہمارا یہ کہتا ہے کہ حسین کی محبت تو ہمارے سینے میں محفوظ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہاں سے حسین یاد کرتے ہیں، حسین کو یاد کرتے ہیں۔ کربلا ہے، علی اصغر کا حلقوم چھٹ چکا ہے، حسین کے سر پیشانی سے لے کر پورے جسم پر خون ہی خون ہے۔ یہ غلام نے سطح سمندر سے آواز دی، یا حسین المدد۔ زور سے بولو، یا حسین، یا حسین المدد۔ آواز دی، میرے حسین سطح سمندر پر تشریف لے گئے، سطح سمندر پر تشریف لے گئے۔ ساحل سمندر پر جب وہ غلام حاضر ہوا، دیکھا آقا حسین خون سے پورا جسم پر خون آلود ہے، ہاتھ میں لاشا ہے۔ غلام قدموں پر گر جاتا، عرض کرتا، آقا حسین یہ کیا حال ہے، آپ اس وقت کہاں تھے؟ میرے آقا حسین ارشاد فرماتے، میں اس وقت کربلا میں تھا اور میری ہاتھ میں جو بچہ ہے یہ میرا بیٹا علی اصغر ہے، مگر تم نے جب آواز دی تو میں نے تمہاری
اس آواز کی بھرم کو مجروح نہ ہونے دیا، میں تمہاری آواز پر لبیک کہتا ہوا حاضر ہوں۔ اس ذات کو حسین کہتے ہیں۔ میاں جب بیٹے کی لاشا ہاتھ میں ہو اور علی اصغر کو لے کر حسین جب سطح سمندر پر اپنے غلام کی آواز کو سننے تشریف لے جا سکتے ہیں، تو یہاں اتنے بیٹھے ہوئے غلاموں کی آواز سننے کیوں نہ میرے حسین تشریف لائے گے؟ اہل سنت کا تو یہ عقیدہ ہے، حسین بھی آئیں گے، حسن بھی آئیں گے، ساتھ ہی علی آئیں گے، ان کے ساتھ عثمان و عمر ہوں گے، ان کے ساتھ صدیق بھی آئیں گے، جب صدیق بھی آئیں گے ساتھ ہی ساتھ مصطفیٰ تشریف لائیں گے، مصطفیٰ تشریف لائیں گے۔ پھر ہم تو یہ جانتے ہی ہیں پنجتن ہمارے بہت اچھا بڑا، بہت اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھا شعر پنجتن ہمارے۔ اگر اس کو شعر میں نہ سمجھو، صرف اس کو اپنی زندگی کے لیے زندگی گزارنے کے لیے ہی لائے عمل بنا لو، اپنی زندگی کا محور بنا لو، ڈسپلن بنا لو، طریقہ کار بنا لو، میاں مصطفیٰ وہ نبی جو نبیوں کے امام ہے، وہ رسول جو رسولوں کے امام ہے، آئے آخر میں ہے مگر سارے نبیوں کے امام ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم آئے مگر مصطفیٰ کے نور کے صدقے میں آئے، پوری کونین بنی مصطفیٰ کے نور کے صدقے میں۔ آج ہماری اور آپ کی فکر بھی اسی لائق ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبیوں کا امام ہے، ہم جس شہید کو یاد کرتے ہیں وہ شہیدوں کا امام ہے، ہم جس غوث کو یاد کرتے ہیں وہ ولیوں کا امام ہے، اور جس ہندوستان میں رہتے ہیں اس ہندوستان کا مالک میرا غریب نواز ہے۔ ہم ہندوستان میں سنویدھان تو ہندوستان کا فالو کرتے ہیں مگر ایمان و عقیدے پر ترجیح پہلے دیتے ہیں۔ ہندوستان کا سنویدھان ہمیں قبول ہے مگر ایمان و عقیدے میں اگر مداخلت ہوگی تو جان مانگو تو جان دیں گے، تو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ نہ ہم سے ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ ہم ایمان والے ہیں میاں، ایمان والے۔ کربلا میں جنگ ہو رہی تھی، بھانجے بھتیجے بھائی باپ رن میں شہید ہو رہے تھے، مجال کی کوئی بیٹی خیمے سے باہر نکل آئے، کوئی بیٹی خیمے سے باہر نکل آئے، اے جبل پور کی غیرت مند مار بہنو، تمہیں واسطہ ہے سیدہ فاطمہ کا، تمہیں واسطہ ہے سیدہ زینب کا، اگر تم واقعی حسین سے محبت کرتی ہو تو بے پردہ روڈوں پر بیٹھنا بند کر دو اور اپنے گھروں میں جا کر قرآن کی تلاوت شروع کر دو۔ حسین کا کرم تمہارے گھر میں ساون باتوں کی طرح نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، حضور غیاث ملت۔ ہماری بیٹیاں روڈوں پر بیٹھ کر دوسروں کے لیے تماشبین بننے کے لیے نہیں ہے، ہماری بیٹیاں وہ ہیں جو اپنے قدموں میں جنت کی بہاریں رکھنے کے لیے۔ آج بیٹی بھی روڈ پر ہے، ماں بھی روڈ پر ہے، بہن بھی روڈ پر ہے، بہو بھی روڈ پر ہے، کیا دیکھنا ہے؟ صاحب باجے نکلیں گے، ابھی یہ تماشا نکلے گا، ابھی وہ تماشا نکلے گا۔ یزیدیوں نے اتنا تماشا کربلا میں کیا، آج بھی اس تماشے سے تمہیں کیا عبرت حاصل نہیں ہوئی؟ مگر اس تمام بربریت کے ننگے ناچ کو سیدہ زینب نے برداشت کیا، شہر والوں نے برداشت کیا، ساری سیدانیوں نے برداشت کر کے وہ یزیدیت پر تماچا مارا ہے کہ آج پوری یزیدیت تماتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غیاث ملت۔ ہماری صبح و شام تو ایسی ہونا چاہیے، صبح سے لے کر سحری سے لے کر افطار تک تمہاری زبان پر صرف درود پاک کا ورد ہو، گھر کا ہر فرد روزے دار ہو، اور یہ نیت کر کے رکھے
کہ کربلا میں انہوں نے پیاسے رہ کر ہماری پیاس کو بجھایا ہے. ہم کچھ خراج تو نہیں پیش کر سکتے مگر اے حسین ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے نذرانے کو اپنے نانا کی بارگاہ میں قبول کر کے ہمیں میدان محشر میں اپنے نانا کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کا موقع عنایت کر. رنگ برنگے کپڑے پہننا بند کرو. آج چھٹی ہے تو یہ رنگ پہنا جائے گا, آج ساتویں ہے تو یہ رنگ پہنا جائے گا, آج آٹھ محرم ہے تو یہ کلر پہنا جائے گا, آج 9 محرم ہے تو یہ جڑاؤ جوڑا پہنا جائے گا. کنیزان فاطمہ رنگ روغن کے جوڑے پہننا نہیں جانتی ہے, کنیزان فاطمہ تو سیدہ کی کنیز بننا جانتی ہے. ہماری فکر میں یہ ہونا چاہیے. اور میاں ماں کی آغوش ہی بچوں کی سب سے پہلے تربیت گاہ ہوتی ہے. اگر مائیں سیدہ کی کنیز بن کر انہیں بے عذر گھروں سے باہر نہ بھیجیں تو بے راہ روی کی شکار آج ہماری اولادیں نہیں ہوں گی. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کو سدھارنا ہوگا. ہمارا معاشرہ تب سدھرے گا جب پہلے بڑے سدھریں گے, بعد میں ان کے بچے سدھرتے ہوئے نظر آئیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کو سدھارے. صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ محرم آئے تو بولنا شروع کریں, بلکہ ہر گھر کے فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ حسین کے نام سے اپنے گھروں میں عشق کا وہ پیغام روشن کرے کہ کوئی بھی سڑکوں پر نظر نہ آئے, ہر ایک اپنے سامنے رہر رکھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آئے. یہی اصل حسین کی ذکر کی محفل ہے. کربلا میں نے پوچھا, آخری رات تھی کربلا کی, 9 محرم الحرام کا دن گزر کر عصر کے وقت یہ ہنگامہ ہوا کہ یزیدی فوج کی طرف سے نقارہ بچ چکا ہے, جنگ کا اعلان ہوا. میرے آقا حسین ارشاد فرماتے ان سے کہہ دو آج کی شب اور گزر جانے دیں, آج کی شب اور گزر جانے دیں, کل جب نئی صبح ہوگی تو جو رب کو منظور ہوگا وہ ہوگا. لوگوں نے سوچا ہو سکتا ہے کوئی لشکر آ رہا ہو, کوئی رفد آ رہی ہو, کوئی اور قبیلے حسین کی جانب سے آ رہے ہو. نہیں, حسین نے اس لیے کہا تھا کہ آج کی رات اور دل بھر کر عبادت کر لی جائے اور اپنے رب کو راضی کر لیا جائے. ہماری راتیں ایسے گزریں کہ عبادت الہی میں, میاں عبادت الہی سے یاد آئی میری سیدہ فاطمہ زہرا ہے جنہیں خاتم جنت کہا جاتا ہے. عبادت اتنی بالا, عبادت ان کی اتنی اعلیٰ کہ تمام گھر کے کاموں سے مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد جب سیدہ مصلی بچھاتی اور مصلی بچھا کر جب نیت باندھ کر پہلے سجدے میں جاتی تو فجر کی آذان حضرت بلال دیتے ہوئے نظر آتے. سیدہ ارشاد فرماتی مولا ایک رات تو اتنی بڑی کر دے تاکہ تیری کنیز تیری بندی فاطمہ دل بھر کر سجدہ تو کر لے. آج دہائی ہے ہمیں اور آپ کو اسی سجدے کی. فاطمہ نے ایسا سجدہ کیا, حسین نے اس سجدے کو دیکھا تو کربلا میں ایسا سجدہ کر دیا کہ قیامت تک کوئی سجدے کی حرمت کو نہ مٹھا پائے گا, نہ سجدے کی کوئی بلندی کو. حسین نے سجدہ کیا. آج کربلا میں میرے حسین نے سجدہ کیا, آخری وہ سجدہ کیا جب رن میں گھوڑے سے نیچے تشریف لائے. ایسا عظیم سجدہ کیا کہ آج بھی سجدہ ناز کرتا ہوا نظر آتا ہے. ہم نے سجدے سے پوچھا تیرے پاس کوئی سجدہ ہے؟ کہا ہاں بڑا بیش قیمتی سجدہ ہے. ہم نے پوچھا وہ کون سا سجدہ ہے؟ کہا جو کربلا میں حسین نے کیا تھا وہ سجدہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری اور آپ کی فکر میں ضرور ہونا چاہیے. ایک بار جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا ومولانا محمد صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ.
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جتنی بھی اوٹ پٹانگ کرنے والے ہیں، جب چاہنا، جیسے چاہنا، جہاں چاہنا نپٹ لینا، ہم تم سے نپٹنے کو تیار ہیں۔ سبحان اللہ۔ جتنے ثبوت، جتنی دلیلیں تم کو چاہیے، اور تم جس کو چاہنا اپنے باپوں کو بلا لے، واہ، جتنے بھی باپ تمہارے ہو، ہمیں تو نہیں معلوم، ہمیں تو معلوم ہمارا ایک ہی باپ تھا جسے ضیاء ملت کہتے ہیں، مگر تمہارے کتنے باپ ہیں یہ تم جانو، تمہارے جتنے باپ ہیں انہیں بلا لینا، غیاث الدین اکیلا تمہارے لیے کافی ہے۔ بے شک۔ مگر شہر کو برباد مت کرو۔ شہر کے غیور مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا، آپ مسلک حق کی فکر پر قائم ہو جائیے، شریعت مصطفی پر عمل ہو جائیے۔ ارے میاں آپ سب ایک ہو کر کمر بستہ ہو جائیے۔ ان یزیدیوں کی ایک کی بھی مجال نہیں ہے کہ حسینیوں کے بیچ میں آ کر کوئی خلاف شرع کام کرا لے۔ بے شک۔ وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے لڑکوں کو چھوٹ دے دیتے ہیں، جاؤ بیٹا ہرا کرتا پہن، جاؤ بیٹا کالا کرتا پہن، جاؤ بیٹا لال کرتا پہن کر۔ ایسے کرتے پہن کر جانے سے اپنے بچوں کو روکو، کہو بیٹا یہاں آؤ مصلی بچھاؤ عشاء کی نماز پڑھو، یہاں آؤ بیٹا مصلی بچھاؤ نفل نمازیں ادا کرو، یہاں آؤ یہاں بیٹھو قرآن کی تلاوت کرو۔ یہی حسین کی فکر ہے، یہی حسین نے ہمیں کردار سکھایا۔ بے شک۔ بچوں کو موٹر سائیکلیں بائک دے کر گھوم بھیجتے ہیں، جاؤ فلاں بابا کی سواری نکل چکی، جاؤ جاؤ فلاں نکل چکے ہو۔ ایسے کرنے سے اپنی عاقبت سدھاریے، اپنی فکر کو سدھارو۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم جس کلمہ حق کے پڑھنے والے ہیں وہ کلمہ حق یہ ہے، لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمہ حق کی فکر یہ ہے کہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ ہم اہل سنت کا ایمان اور عقیدہ۔ سبحان اللہ۔ جلنے والے جلتے رہیں گے، جلنے دیجیے، ان کا مقدر تو جہنم میں، دنیا میں بھی جلیں گے اور جہنم میں بھی انہیں جلنا ہی ہے نا۔ چھوٹے چھوٹے چیلے چاپٹ وہابیوں کے دیکھ دیکھ کر پھونک پھونک کر رونے لگے کہ جب موٹے موٹے یہ سانڈ جب جہنم میں جا کر نہیں جلیں گے تو ہمیں دبلے پتلوں کو لگایا جائے گا چیپ بنا بنا کر جلانے کے لیے۔ ہمیں جب پتلے پتلے لوگوں کو جب موٹی موٹی لکڑی نہیں جلتی ہے نا تو پھر پتلی پتلی لکڑیوں کا سہارا لیا جاتا ہے جلانے کے لیے۔ جہنم میں بھی موٹوں موٹوں کے ساتھ یہ پتلے پتلے بھی جلیں گے، ہے نا۔ اور ہم تو ان کے کرم کے صدقے میں ٹھنڈا ٹھنڈا پیئیں گے، میٹھا میٹھا پیئیں گے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے وہ ہیں، قصرے درات کس کی رسائی، جاتے وہ ہیں، آتے وہ ہیں، جاتے وہ ہیں، جاتے وہ ہیں، آتے وہ ہیں، آتے وہ ہیں، آتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو اتنے جتیائے جائیں گے، ہے نا، اور قسم قسم کے جوتوں سے مارے جائیں گے، ہے نا۔ کتنی کمپنیوں کے آج کل تو جوتے بنتے ہیں، ہے نا، اور یہ لوگ جوتے کھاتے ہی ہیں پورے ہندوستان میں، جہاں دیکھیے وہاں جوتے چپلوں سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ مگر خدا کا شکر ہے اہل سنت کے علماء جہاں جاتے ہیں ان کا استقبال گلاب کے پھولوں سے کیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت، پیغام خدا سے ملت۔ وہ بھی پھولوں کا راجا گلاب، مگر گلاب کے ساتھ آج گیندا بھی لگا ہے، گلاب کے ساتھ گیندا بھی لگا ہے۔ ارے اس نے کہا بادشاہ پر ہمیں بھی اپنا وزیر بنا کر لے چلو، اس لیے کہ جہاں تم جاؤ گے وہاں ہم بھی پہنچ جائیں۔ وہ گلاب جو کسی ریسرچ ویگیانک کے کہنے سے نہیں پیدا ہوا، یہ وہی گلاب ہے جو میرے مصطفیٰ کے پسینے سے پیدا ہوا۔
پسینے سے پیدا ہونے والے کی اتنی قدر ہے تو مصطفیٰ کے خون سے پیدا ہونے والے کی کتنی قدر ہوگی. جو خون سے پیدا ہوا ہے اسی کو پوری دنیا آج حسن و حسین کہتی ہے, انہی کو علی اکبر علی اصغر کہتی ہے, اور انہی کے لقب جگر کو زین العابدین کہتی ہے. اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد زندہ باد. مبارکباد ہے یہ بچے جنہوں نے کچھ اور نہیں یاد کیا ہے نا, انجینئر صاحب کی کتاب یاد نہیں کی, پہلے اس معبود حقیقی کی وہ کتاب یاد کی ہے جسے کلام اللہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. کلام اللہ کہا جاتا ہے. اور کتابیں دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو جزدان کے اندر رہے, مگر ایک وہ قرآن ہے جزدان کے اندر ہوا کرتی ہے. میں نے کہا اس کو اتنا کیوں بار بار کٹ پردے میں رکھا جاتا ہے؟ کہا اس میں کسی عام کی زندگی نہیں ہے, اس میں پیغمبر دو جہاں نبی آخر الزمان کی مقدس زندگی ہے. جب قرآن اتنی عظمت والا ہے تو جس محبوب پر نازل ہوا ہوگا وہ محبوب کتنا برکت والا ہوگا. محبوب کتنا برکت والا ہے تو اس کے کاندھوں پر سواری کرنے والا حسین کتنا برکت والا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. علی ایک بار کاندھے پر گئے تو عرش اعظم کے پائے کو پکڑ کر ہلانے کا دعویٰ کر دیا. آقا چاہتا تو عرش کے پائے کو پکڑ کر ہلا سکتا تھا. اس حسن و حسین کی بلندی کا عالم کیا ہوگا جو روز نبی کے گیسوؤں کو پکڑ کر دوش پر سوار ہوتے ہو. اس حسین کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. حسن حسین کے حلقے میں رہو, مجاوروں کے حلقے میں جا کر ہلکے مت ہو, ہے نا, اس لیے کہ عقیدے سے بھی ہلکے ہو جاؤ گے اور مجاور آئیں گے تو جیب سے بھی ہلکے ہو جاؤ, ہے نا. اس لیے ہر اعتبار سے فارغ بھرکم رہنا چاہتے ہو تو حسین کے حلقے اور دائرے میں رہو, غوث کے دائرے میں رہو, خواجہ کے احاطے میں رہو, مخدوم اشرف سمنانی کے کرم کے سائے میں رہو, اعلیٰ حضرت کی نگہبانی میں رہو. رضا کی نگہبانی میں رہے گا وہ کبھی کھچڑی نہیں کھائے گا, جو رضا کی نگہبانی میں رہے گا وہ ہمیشہ حسین کا کھچڑا کھائے گا. خلولی پیدا ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان. اس لیے کہ کھچڑی تو ایک دو سیٹی میں تیار ہو جاتی ہے, مگر حسین کا کھچڑا اتنا چلایا جاتا ہے, اتنا چلایا جاتا ہے, اتنا چلایا جاتا ہے کہ سم ہو جاتا ہے. حسین کا کھچڑا کہا ہے. تمہارے اندر تو اتنا ضبط ہی نہیں ہے, دو ہی حصوں میں پھٹ پھوٹ جاؤ, دو ہی حصوں میں پھٹ پھوٹ جاؤ, ہے نا. اس لیے اگر پھٹنے پھوٹنے سے بچنا چاہتے ہو تو بریلویوں سے دور رہو, ورنہ اتنا پھوڑیں گے کہ ڈاکٹر بھی ٹانکے لگانے سے ہاتھ اٹھا لیں. اس لیے عقیدے کو چھوڑنے کی کوشش مت کرو. ہمارا عقیدہ امیر مادیہ کو ماننے والا عقیدہ ہے, عقیدہ صحابہ کو ماننے والا عقیدہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہداء کربلا حضرت امیر معاویہ. اگر مفتی اعظم مدھیہ پردیش ضعیفی کی کنڈیشن میں ہے تو ابھی ان کا پیر زیادہ تو جوان ہے, ان کو بوڑھا مت سمجھ لینا, ابھی ان کے پیر خانے میں جوان صاحب سجادہ ہے. اتنا ادھیڑے گا کہ نسلیں تباہ ہو جائیں گی. اس لیے اپنے گنگوہ سے لے کر سہارنپور تک اور نانوتا سے لے کر ندوہ تک کے پجاریوں اپنی اوقات میں رہو, بریلویوں کو چھیڑنے کی کوشش مت کرو.
بے شک ہمیں تمہیں تمہارا عقیدہ مبارک ہو، ہمیں صدیق کی صداقت والا عقیدہ مبارک ہو، عثمان و علی کی صداقت والا عقیدہ مبارک ہو، تمہیں تمہارا مذہب دھرم مبارک ہو، ہمیں مصطفیٰ کی شریعت مبارک ہو۔ حضرت نے فرمایا اس سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی کچھ لوگوں کو الجھن بے چینی پیدا ہوگی، ہے نا؟ تو مفتی اعظم نے فرمایا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا، خلد میں پہنچا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر تجھ کو کیا، تو کھا کھچڑی ہم کھائے کھچڑا، جھگڑا کیا، تو کھا کھچڑی ہم کھائے کھچڑا، جھگڑا کیا، تو کھا کوے کی بریانی ہم کھائے مرغے کی بریانی، پھر جھگڑا کیا۔ نعرہ حیدری، جانی من جانی ماں، پنجتن پنجتن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، للکار ہے شیر کی للکار ہے۔ مجھے تمہارا بھون مبارک ہو، ہمیں مخدوم اشرف سمدانی کا آستانہ مبارک ہو، ہمیں اعلیٰ حضرت کا روضہ مبارک ہو۔ میاں روضہ رضا کے گنبد کی جو ڈیزائن ہے، یہی تو اہل سنت کے جو دلوں کی دھڑکن ہوتی ہے، ڈاکٹر سے پوچھئے بیٹ جو چلتی ہے وہ اسی انداز میں چلتی ہے، اہل سنت کی دھڑکن ہے رضا کا گنبد، اہل سنت کی دل کی دھڑکن ہے رضا کا گنبد، جس کی دھڑکن فلیٹ ہو جاتی ہے، سیدھی ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کہتے کوما میں چلو گیا، مر گیا، مگر بریلویوں کی دھڑکن رضا کا گنبد ہے، وہ دھڑکن سلامت رہے، وہ دھڑکن سلامت رہے گی تو ہم اہل سنت کا عقیدہ سلامت رہے گا۔ اشرفی رہیے، رضوی رہیے، قادری رہیے، برکاتی رہیے، کسی بھی سلسلے سے وابستہ رہو، مگر سنی بریلوی رہیے۔ رضا ہم سنیوں کے ایک مین اینگل کا نام میرا رضا ہے۔ رضا نے ہمیں ایک نظریہ فکر دیا ہے، رضا کو کسی پیر کی حیثیت سے مت دیکھو، رضا کو دیکھنا ہو تو عقیدے کے کمانڈر کی حیثیت سے دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی کچھوچا کے محدث اعظم نے ہمیں پیغام دیا ہے، یہی سرکار آل رسول نوری میاں نے ہمیں پیغام دیا ہے، یہی کالپی کے مشائخ نے ہمیں پیغام دیا ہے۔ رضا ان کو ننگا کرنے کا بہترین اسلحہ ہے رضا، یہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں رضا کے نام، اس لیے رضا کا نام ہمیشہ رکھیے، اور میاں جب تک کوئی راضی نہیں ہوتا کام بھی کچھ نہیں ہوتا، راضی ہونے سے ہی رضا راضی، رضا راضی ہے، سب راضی، جب سب راضی ہوں تو کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو ہمیں شکست دے دے۔ ایک دوسرے سے بازوؤں سے بازو ملا کر رہو، ایک اہل سنت کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر رہو، اپنے علماء کی قدر کرو، اپنے ائمہ کی قدر کرو، پڑھے لکھے ٹناٹن TTS امام مسجدوں میں رکھو، جتنے بھی پلپلے بدبودار امام ہو مسجدوں سے نکال کر باہر کرو۔ آپ کی ذمہ داری کہ وہابی کا نکاح بھی پڑھا دیا، اہل حدیث کا بھی نکاح پڑھا دیا ہے نا، یہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے، ایسے اماموں کو شہر سے بائیکاٹ کرو، آپ کی ذمہ داری، ہر فکر کی، ہر علماء کی ذمہ داری، آواز اٹھائیں علماء یہاں کے، ہم ان کے ساتھ ہیں، جہاں تک جانے کی ضرورت پڑے گی تن من دھن سے غیاث الدین علماء اہل سنت کے ساتھ ہیں۔ اور لوگوں میں سے نہیں ہے کہ ہمیں نظرانے کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوگا، ہے نا؟ یہاں تو دین و سنیت کے لیے اگر رات کی 12 بجے بھی ضرورت ہوگی، گاڑی کا انتظام ہوگا، نہیں ہوگا تو پیدل ہم سفر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے کہ جب میرے جد کریم کربلا اس کے لیے
تو دین بچانے کے لیے چل سکتے ہیں تو ہم ان کی آل ہو سکر نبی ان کے دین کی حفاظت کے لیے کیوں نہیں چل سکتے؟ سبحان اللہ زندہ باد بڑے توند والے پیروں کو گھروں میں بلانا بند کرو، پیروں کو گھروں میں گھسانا بند کرو، وہاں تک پیروں کی حدیں قائم کرو جہاں تک مردوں کی آمد و رفت ہو سکتی ہو۔ سبحان پیروں کو گھروں میں ماں بہن بیٹیوں کے سامنے لے جا کر ہاتھ پیر چموانا بند کرو۔ کیا بات ہے وہ کسی بھی بریلی کا پیر آئے یا مہریرا و مسولی کا پیر آئے، وہ تمہاری ماں بہن بیٹی کے لیے محرم نہیں ہے۔ یہ شریعت مصطفی پر عمل کرنے کا اپنے اندر مزاج ہوتا ہے۔ شریعت مصطفیٰ کی پابندی کرو۔ لائق مبارکباد ہے آج کے احباب اہل سنت جنہوں نے بالخصوص چیف اینڈ کمانڈر مولانا اختر صاحب جولا بجواجی اور ان کے جملہ رفقائے کار منتظمین اہل محلہ اہل شہر کے لوگ جنہوں نے اتنا شاندار جاندار جلسے کا اہتمام کیا۔ سبحان اللہ کچھ لوگوں کو تو بہت خوشی ہوئی، کچھ لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی ہوگی کہ مولانا اکبر کو کیا کوئی اور نہیں ملتا ہے تو ان کو اگلی سال بھی بلا لیا، پھر اس سال بلا لیا۔ اس لیے یہ بلائے نہ بلائے ہمارا شہر ہے، ہم آتے جاتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ ہمارا شہر ہے، جہاں جانا ہوا جبل پور ضرور رکیں گے۔ کہاں ہے سعید بھائی، کہاں ہے ان کے بیٹے بشیر الدین؟ انتظام کرو، ہمارا ہے نا۔ آ گئے، رک گئے، کھایا پیا، آرام کیا، پھر جہاں جلسے میں جانا ہوا وہاں کے لیے سفر کیا تاکہ تھوڑی دیر جبل پور والوں کی بھی چارجنگ ہو جائے۔ یہ جبل پور والوں ہوشیار رہو، خبردار رہو، بے خبر ہو کر اپنی ایمان و عقیدوں پر ڈاکہ مت ڈالائیے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے سننا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے نا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، کیا وہ چور بلا کے ہے، تیری گٹھری تاکی ہے اور تم نے موٹو آئی بیٹھی ہے نا، ایک دم بلّہ اللہ ڈال کے شناختی کارڈ دنیا والوں کو پہچاننے بتانے کے لیے کہ ہم کمیٹی میں ہیں، انہوں نے شناختی کارڈ ڈالا ہے۔ اے جبل پور والوں، تم بھی ایمان و عقیدے کا شناختی کارڈ ڈال لو تاکہ میدان محشر میں فرشتے کہے آؤ مصطفیٰ ادھر ہے، آؤ مصطفیٰ ادھر ہے، آؤ مصطفیٰ ادھر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا۔ اس لیے کہ اس دن سارے انبیاء رسول کہہ رہے ہوں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، آگے جاؤ، آگے جاؤ، آگے جاؤ۔ مصطفیٰ کہہ رہے ہوں گے میرے دامن کرم میں آؤ، میرے دامن کرم میں آؤ، میرے دامن کرم میں آؤ۔ جب دامن کرم میں ہم پہنچ جائیں گے تو وہیں سے کھڑے ہو کر گنگنائیں گے، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کی سپاہی وہ کس کو ملے جو دامن رحمت میں چھپا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد یہ لوگوں اپنے لیے دامن رحمت میں پہنچنے کے لیے اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط بنائیں۔ مال دولت جاؤ حشمت ہر چیز سے بڑھ کر اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنے اہل خانہ، سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرو تو وہ رسول ہے، اپنے حبیب سے محبت کرو، دین سے محبت کرو، مذہب سے محبت کرو۔ اس دین سے جو نفرت کرے اس کو 1,00,000 ایسی مارو کہ وہ جہنم رسید ہو۔ اس لیے کہ ہمارے سب سے زیادہ محبت کے لائق جو ہے تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہے۔